بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 256 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان المتقین بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، فی ظلال وہ سایوں، وعیون اور چشموں کے درمیان ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون اور اپنے من پسند میووں کے درمیان، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا مزے سے کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون خوشی سے مزے سے، بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے کافروں کچھ وقت کھا لو، کلو کچھ وقت کھا لو، وتمتعوا اور مزے اڑا لو، قلیلا کچھ وقت، تھوڑا سا وقت، انکم مجرمون حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، لا يرکعون وہ جھکتے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ عزیز طلبہ، ان المتقین فی ظلال وعیون سے لے کر جو ہے وہ انا کذالک نجزی المحسنین تک اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے جو انعامات ہوں گے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کفار کے لیے عذاب کا بیان تھا، منکرین اور مکذبین کے لیے عذاب کا بیان تھا۔ اس کے بیان کرنے کے بعد مومنین اور متقین کے لیے جو ہے وہ انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان پر سایہ ہوگا، تو اس سے وہی سایہ مراد ہے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ بعض چشموں کا ذکر بھی جو ہے وہ سورۃ الدہر میں گزرا ہے۔ اور وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ لوگ اس میں ہوں گے، میووں میں ہوں گے جن کی انہیں اشتہا ہوگی، مما یشتہون جن کی انہیں اشتہا ہوگی، یعنی ایسے میوے ہوں گے جن سے من بہا جائے، دل کو اچھے لگیں، خوشنما ہوں، جن کی اشتہا ہوتی ہے، جن کا دل کر رہا ہوتا ہے، جن کی طرف طلب ہوتی ہے، من باتے میوے ہوں گے جن کی انہیں جو ہے وہ اشتہا ہوگی، مرغوب ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو ہنیئا خوشی سے یا مبارک طریقے پر، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہنیئن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے متقی لوگ اور مومنین لوگ، تو وہ جسموں کے لیے بھی ان کے مبارک ہوگا اور نفوس کے لیے بھی وہ مرغوب ہوگا، ان کو جو ہے وہ خوب لطف دے گا۔ جیسے جو ہے وہ معقولات اور مشروبات جو ہیں وہ طبیعت اور مزاج کے خلاف نہیں ہوں گی،
اسی طرح ان کے جسم اور جان کو بھی بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وفیما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، پھر آگے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک مستقل قانون ذکر فرما دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھے اعمال کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ کلوا وتمتعوا، یہاں سے آگے کفار کی جو چند روزہ عیش ہے دنیا میں، جو ان کے مزے ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں کافروں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ تھوڑے دن ہیں، کھا پی لو، مزے کر لو اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، ہو تو تم مجرم ہی، انکم مجرمون، ہو تو تم مجرم ہی، لہذا تمہارے ساتھ مجرموں والا سلوک کیا جائے گا۔ کافر اور مجرم اور مشرک جو ہوتا ہے وہ عذاب تو مستحق ہوتا ہے، اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہیں عذاب بھگتنا پڑے گا، عذاب میں جانا پڑے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں ہیں، یعنی رکوع سجدہ کر لو، اس سے نماز میں جھکنا مراد ہے۔ اِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، نماز میں جھکنا مراد ہے، جھک جاؤ تو وہ لوگ جھکتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھو، فرما برداری کر لو تو وہ اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، نماز سے دور رہتے ہیں، ایمان سے دور بھاگتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں، طرح طرح سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، قرآن کے اندر ان کو مختلف فصیح اور بلیغ طریقوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو یہ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ انہیں کس کا انتظار ہے کہ اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی جب فصاحت و بلاغت کو مانتے بھی ہیں قرآن کی، جس میں مختلف اسلوب کے اندر جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے ان کو، اور ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر فصاحت و بلاغت کو مانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر اس کے بعد اور کیا بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کس چیز کا انہیں انتظار ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ان المتقین فی ظلال ای تکاسف اشجار اذ لا شمس یظل من حرها، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، یعنی گھنے درختوں میں ہوں گے، ای تکاسف اشجار، اس سے مراد سایوں سے مراد مصنف فرما رہے ہیں کہ گھنے درختوں میں ہوں گے، اذ لا شمس یظل من حرها، اس لیے کہ وہاں سورج نہیں ہوگا کہ اس کی گرمی سے سایہ حاصل کیا جائے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، نابغۃ من الماء، بہتے ہوئے پانی کے چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور نابغۃ من الماء یعنی کہ ابلتے ہوئے پانی کے جو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے ان میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور جو ہے وہ دل پسند میووں میں ہوں گے، وفواکہ میووں میں ہوں گے، مما یشتہون جس کی انہیں اشتہا ہوگی، یعنی دل پسند جو خوشنما ہوتے ہیں، جن کی طرف اشتہا ہوتی ہے۔ فیہ اعلام بان المأکل والمشرب فی الجنت بحسب شہواتہم بخلاف الدنیا فبحسب ما یجد الناس فی الاغلب۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح فرما رہے ہیں
کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، فیہ اعلام، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں بحسب شہواتہم، وہ حسب خواہش ہوں گی، بخلاف الدنیا، بخلاف دنیا کے کہ یہاں ما یجد الناس فی الاغلب، وہی میوے ملتے ہیں، وہی پھل ملتے ہیں جو غالباً لوگوں کو دستیاب ہوتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا، کھاؤ پیو خوشگواری کے ساتھ۔ حالن ای متہنئین، یہ حالن سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہنیئن کی ترکیب ذکر کی ہے کہ ہنیئن جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے اور متہنئین کے معنی میں ہے، یعنی کہ جو ہے وہ خوشگواری کے ساتھ جو ہے وہ تم انہیں کھاؤ۔ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، من الطاعت، کون سے اعمال؟ جو طاعت والے اعمال ہیں، ان کے صلے میں، ان کے بدلے میں تمہیں یہ دیے جا رہے ہیں، لہذا خوش دلی کے ساتھ تم خوشگواری کے ساتھ ان کو کھاؤ اور پیو۔ اِنَّا كَذَلِكَ كَمَا جَزَيْنَا الْمُتَّقِينَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسی ہی جزا ہر نیکوکار کو دیں گے جیسی کہ تمام پرہیزگاروں کو دی ہے، کما جزینا المتقین، جیسا کہ تمام پرہیزگاروں کو دی ہے۔ یہ اصل میں کما جزینا المتقین ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ متقین اور محسنین میں تو مغایرت نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے جیسی جزا متقین کو دی ہے محسنین کو بھی دیں گے، یہ تشبیہ الشیء بنفسہ ہی ہے، ایک ہی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دینے والی بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد کاملین فی الاطاعت ہے، یعنی جو طاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر کامل ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور محسنین سے وہ لوگ مراد ہیں جو نفس ایمان رکھتے ہوں، جن کے اندر نفس ایمان ہو، تو لہٰذا مغایرت ان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ محسنین نفس ایمان کے حامل کو کہتے ہیں، اور متقین جو ہے وہ کاملین فی الطاعت کو کہتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا خطاب للکفار فی الدنیا قلیلا من الزمان وغایته إلى الموت وفی هذا تہدید لهم۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا، یہ کافروں سے خطاب ہے، خطاب للکفار، کفار سے خطاب ہے کہ تم دنیا میں تھوڑے دن تک کھا لو، کلو و تمتعوا، کھاؤ اور مزے کرو تھوڑے دن دنیا میں، قلیلاً تھوڑے دن، من الزمان یعنی کہ تھوڑا سا وقت، اس سے مراد ہے تھوڑے دن یا تھوڑا سا وقت، وغایتہ الی الموت، اور اس کی انتہا جو ہوگی وہ موت پر ہوگی، یعنی تم موت تک جو ہے وہ تھوڑے دن دنیا میں اے کافرو کھاؤ اور مزے کرو۔ وفی ھذا تہدید لہم، اور اس میں دھمکی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی عیش و عشرت ہے یہ چند دن کی ہے، چند روزہ ہے، اس کے اندر، اس خطاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی ہے۔ انکم مجرمون، ہو تو تم مجرم ہی، بے شک تم تو مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا صَلُّوا لَا يَرْكَعُونَ لَا يُصَلُّونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب دنیا میں ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، یعنی صلو، نماز پڑھو، لا يرکعون، تو وہ جھکتے نہیں ہیں، یعنی رکوع سے مراد یہاں پر مصنف نے جو ہے وہ نماز لی ہے، جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا، اس سے جو ہے وہ نماز مراد ہے کہ نماز سے دور رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ای لا یصلون، نماز نہیں پڑھتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ فبأی حدیث بعدہ ای القرآن یؤمنون، اب کون سی بات ہے اس کے بعد کہ تم اس بات پر، کہ جس بات پر یہ ایمان لائیں گے۔
فبأي حدیث بعدہ، اس کے بعد کس بات پر تم ایمان لاؤگے یا وہ ایمان لائیں گے۔ بعدہ ہو ضمیر جو ہے وہ مصنف فرما رہے ہیں اس کا مرجع ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا ہے تو اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ ای لا یمکن ایمانہم بغیرہ من کتب اللہ بعد تکذیبہم بہ لاستعمالہ علی الاعجاز الذی لم یشتمل علیہ غیرہ، یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تکذیب کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی کہ قرآن کریم، اس کی تکذیب کے بعد ان کے پاس کوئی ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ من کتب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے دیگر جو آسمانی کتابیں ان پر ایمان لائیں، لاستعمالہ علی الاعجاز الذی لم یشتمل علیہ غیرہ، اس لیے کہ قرآن کے ایسے اعجاز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جس اعجاز پر دیگر کتابیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ جو کتب سماویہ ہیں وہ اس اعجاز پر مشتمل نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔